تو آئیے دوستو، آج میں آپ کو ایسی سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو کہ ایک بادشاہ اور اس کے دو بیٹوں کے متعلق ہے اور راز کے متعلق ہے دوستو۔ تو دوستو سٹوری یوں شروع ہوتی ہے کہ بہت پرانی بات ہے، جب دنیا آج جیسی ماڈرن نہیں تھی، نہ شہروں میں روشنی ہوتی تھی، نہ سفر آسان ہوتا تھا، نہ علم ہر جگہ عام تھا دوستو۔ اس دور کے لوگ دور اول حکمت کہتے تھے، یعنی اس دور کو لوگ اسے کے دور کو کہتے تھے دور اول حکمت، جب کچھ لوگ علم کے ذریعے طاقت حاصل کر لیتے تھے دوستو، اور کچھ لوگ اسی علم کی وجہ سے گم بھی ہو جاتے تھے دوستو۔ یعنی کہ اس وقت فائدہ بھی تھا اور نقصان بھی تھا، کچھ لوگ علم حاصل کر لیتے تھے اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے تھے، یعنی کہ وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اسی زمین میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام تھا سلطنت زعفران۔ یہ سلطنت اپنی دولت اور جنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے عجیب اور پراسرار علم کے لیے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں ایسے عالی شان راز چھپے ہیں جو انسان کی سوچ سے باہر ہیں۔ اسی سلطنت کا بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام تھا بادشاہ سلیمان عظیم، یعنی کہ اس بادشاہ کا نام تھا بادشاہ سلیمان اعظم، ایک ایسا حکمران جو انصاف پسند بھی تھا اور سخت بھی تھا۔ اس کا ایک ہی اصول تھا، علم صرف اسی کو ملنا چاہیے جو اس کو سنبھال سکتا ہے۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے، پہلا بیٹا تھا شہزادہ دانیال جو تلوار اور جنگ کا ماہر تھا، دوسرا بیٹا تھا شہزادہ آرز جو خاموش، سوچنے والا اور راز ڈھونڈنے کا شوقین تھا۔ دانیال کو جنگ پسند تھی جبکہ آرز کو سوال پسند تھے، یعنی کہ دونوں بیٹوں کی سوچوں میں فرق تھا اور دونوں عجیب سوچ رکھتے تھے، دونوں چینج سوچ رکھتے تھے دوستو۔ اور یہی فرق آگے چل کر ایک ایسا سفر کی بنیاد بن جاتا ہے جو کہ صرف زندگی نہیں بلکہ ان کی قسمت بدل دیتا ہے، بلکہ پوری سلطنت کا مستقبل بھی بدل دیتا ہے دوستو۔ اور ہاں جی دوستو، اس کے ساتھ ہی ایک دن دربار میں ایک بہت پرانا مسافر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا دوستو اس نے بادشاہ کے سامنے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، میں اس جگہ سے آیا ہوں جو میپ پر نہیں ملتی اور جو شہر اب زمین پر موجود نہیں۔ دربار میں موجود سب لوگ ہنس پڑتے ہیں، یعنی کہ جب وہ فقیر آتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، ڈائریکٹ آ جاتا ہے بادشاہ کے پاس، اور وہاں پر اس کے دونوں بیٹے بھی موجود ہوتے ہیں، ایک جو کہ ہوتا ہے تلوار باز اور دوسرا سوچ بچار کرنے والا، یعنی سوالات کو حل کرنے والا، رازوں کو جاننے والا دوستو۔ وہ دونوں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان دونوں کے سامنے وہ فقیر کہتا ہے، میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جو کہ میپ پر بھی نہیں ہے اور اب زمین پر بھی موجود نہیں ہے۔ جب یہ سوال وہاں پر لوگ موجود سنتے ہیں تو وہ ہنس پڑتے ہیں اور دوستو لیکن شہزادہ آرس نے اسے روکا، رکو پہلے اس کی بات سنو، یعنی کہ جو شہزادہ آرز ہوتا ہے وہ فوراً حکم دیتا ہے، رکو ہنسو نہیں، پہلے اس کی بات مکمل سنو کہ وہ فقیر کہنا چاہیے، بابا فقیر کہنا کیا چاہتا ہے دوستو وہ مسافر نے گہری سانس لی اور کہا، ایک شہر تھا جس کا نام تھا شہر ظالم، وہاں لوگوں نے وقت کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا لیکن وقت نے انہیں اپنی قید میں لے لیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، یہ سب بکواس ہے دوستو، لیکن آرز کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس رات اس نے اپنی پرانی کتابوں میں اسی شہر کا ذکر ڈھونڈنا شروع کیا، یعنی کہ دوستو جب وہ فقیر بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وقت کو روکنا چاہا مگر اس وقت نے ہی لوگوں کو اپنی قید میں لیا، تو اس کو یوں لگا کہ بادشاہ کے سلامت کو، یعنی لوگ یوں لگا کہ وہ میری سٹوری بیان کر رہا ہے، اور اس نے کہا بکواس بند کرو، یعنی کہ دوستو وہ بہت غصے ہونے لگا اور سب خوفناک ہو گئے، یعنی اس دربار میں موجود سب سپاہی تھے وہ بھی خوفناک ہو گئے، اور اس کے بیٹے نے وہاں پر تو چپ کر لیا مگر بعد میں اس نے کتاب کی کھوج شروع کر لی۔ اور ہاں جی دوستو، اس رات وہ اپنی اس کتاب کو کھوج لگانے میں لگ جاتا ہے دوستو، اور دوستو وہ جب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تو اسے صرف ایک ہی لائن ملتی ہے جو وقت کو چھو لے، یعنی کہ جب اسے ایک صفحہ ملتا ہے، کتاب ملتی ہے تو کتاب میں ایک صفحہ ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، جو وقت کو چھو لے وہ وقت میں کھو جاتا ہے دوستو۔ کچھ دن بعد شہزادہ آرس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لائن کا مطلب جانے گا اور وہ اس راز کو ڈھونڈنا چلے گا کہ آیا ایسا کیا راز ہے اس میں، یعنی کہ دوستو جب وہ کتابوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے تو اسے ایک کتاب ملتی ہے جس میں یہ صفحہ ہوتا ہے اور وہ صفحے پر لکھا ہوتا ہے، یہ صفحہ بہت پرانا ہوتا ہے اور تھوڑا پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے، اور اس پر لکھا ہوتا ہے، جو وقت کو چھو لے وہ وقت میں، یعنی جو وقت کو چھو لے وہ وقت میں کھو جاتا ہے۔
اور ہاں جی دوستو، دانیال سے وہ بات کرنے چلتا ہے، یعنی کہ دوستو کچھ دن بعد شہزادہ حارث یہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رات کو ڈھونڈے گا، تو وہ پہلے جاتا ہے اپنے بھائی کے پاس۔ وہ اپنے بھائی سے، یعنی جس کا نام ہوتا ہے دانیال، وہ کہتا ہے کہ دانیال بھائی، میں نا راز تلاش کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ وہ سب سچ بتا دیتا ہے۔ دانیال نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے شہر صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن حارث نے جواب دیا، اگر یہ صرف کہانی ہوتی تو مسافر زندہ واپس کیوں آتا؟ اور یہی سے اس کی سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ دوستو، جب وہ اپنے بھائی حارث کو کہتا ہے، یعنی جب وہ حارث اپنے بھائی دانیال کو کہتا ہے کہ میں راز ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تو وہ بہت ہی اس پر چلاتا ہے اور غصے ہوتا ہے کہ ایسے راز صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتے۔ اور ہاں جی دوستو، وہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک وفادار سپاہی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے حسن، جو بہادر تو تھا لیکن زیادہ سوچتا نہیں تھا۔ حسن نے کہا، شہزادہ جی، اگر ہم واپس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر یقین ہو جائے گا ہم صحیح جگہ گئے تھے۔ دوستو، ان کا سفر ایک بہت بڑے ہی خوفناک جنگل سے گزرا، جہاں ہر چیز خاموشی تھی، یعنی کہ خاموش تھی، نہ پرندے، نہ ہوا کی آواز، صرف ایک عجیب سی بھاری سناٹا۔ حسن نے کہا، یہ جنگل زندہ نہیں لگتا۔ اچانک رات کو انہیں دور سے روشنی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک پرانا پتھر کا ٹکڑا چمک رہا تھا، اور ہاں جی دوستو، اور جس پر کچھ نشان بھی بنے ہوئے تھے، ایک سرکل جس میں 3 لکیریں نکل رہی تھیں۔ حارث نے اسے چھو کر کہا، یہ کوئی نارمل نشان نہیں، یہ بلکہ راستہ دکھا رہی ہیں۔ اسی وقت دوستو، زمین ہل گئی اور جنگل کے بیچ ایک دروازہ ابھر آیا، دروازہ وقت۔ دروازہ بہت بڑا تھا، پتھروں سے بنا ہوا، لیکن اس پر کوئی لاک یا ہینڈل نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی روشنی تھی اس کے اندر سے جو آ رہی تھی۔ حسن نے کہا، اسے مت کھولنا، لیکن حارث نے بنا ڈرے ہی ہاتھ لگا دیا، یعنی کہ دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور ہاں جی دوستو، اس میں جو حسن ہوتا ہے وہ تو شہزادے کو منع کرتا ہے کہ شہزادہ جی، آپ اس کو نہ چھوئیں، کیا پتہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم غائب ہو جائیں یا ہماری موت ہو جائے۔ یعنی کہ اس کے ذہن میں ہزاروں خیال آتے ہیں، اور وہ اپنے شہزادہ جو کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ آپ اس کو مت چھوئیں، اگر آپ اس کو چھوؤں گے تو اور کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مگر شہزادہ اس کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کو تو میں چھو کر ہی رہوں گا، اور وہ بنا سوچے سمجھے اس کو چھو لیتا ہے۔ اچانک روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور جب روشنی کم ہوتی ہے تو وہ دونوں کہیں اور جگہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دوستو، جب روشنی کم ہوتی ہے تو وہ وہاں نہیں ہوتے بلکہ کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہاں جی دوستو، اس کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں ویرانے میں، جہاں پر کچھ دریا جیسا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے دریا کا، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں۔ دوستو، وہ کسی ویرانے میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ، اور دوستو اس کے حسن نے اپنے ساتھ اپنا سارا سامان اور بادشاہ کا بھی سارا سامان ساتھ لیا ہوا تھا دوستو، اور بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی بھی تھی دوستو۔ اور ہاں جی دوستو، اس کے بعد وہ چلتے چلتے کسی ایسے عمارت میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ پرانے وقتوں کی ہوتی ہے۔ دوستو، وہ دونوں ایک نئے جہان میں پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے شہر ظالم۔ دوستو، ان کے سامنے ایک شہر نظر آتا ہے، مگر یہ شہر زندہ نہیں لگتا۔ گلیاں صاف، عمارتیں پرفیکٹ، یعنی کہ ٹھیک، لیکن کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ حسن نے گھبرا کر کہا، ہم یہاں اکیلے ہیں۔ مگر دوستو، وہ حسن کی بات سنتا ہے، یعنی شہزادہ حسن کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ حارث نے دھیرے سے کہا، نہیں، کوئی تو ہے، کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں پر کوئی ایسا ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اچانک سے ان کے پیچھے سے آواز آتی ہے، تم وقت کے شہر میں آ چکے ہو۔ دوستو، اس کے سامنے آدمی ظاہر ہوتا ہے، اور ہاں جی دوستو، آدمی بھی کچھ عجیب سا تھا، یعنی کہ اس کا چہرہ آدھا روشنی میں اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ یعنی کہ دوستو، جب وہ آدمی ان کے سامنے آتا ہے تو وہ آدھا اندھیرے کا ہوتا ہے اور آدھا چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں شہر ظالم کا آخری حفاظتی ہوں۔ حارث نے پوچھا، یعنی جو حارث تھا وہ پوچھتا ہے، یہاں لوگ کیوں نہیں ہیں، یہاں کے لوگ کہاں گئے؟ حفاظتی نے جواب دیا، انہوں نے وقت کو جیتنا چاہا اور وقت نے انہیں ہرا دیا۔ اس نے بتایا کہ شہر کے لوگوں نے ایک مشین بنائی تھی جو فیوچر دیکھ سکتی تھی۔ پہلے سب ٹھیک تھا، لیکن پھر انہوں نے اپنی موت بھی دیکھ لی۔
یعنی کہ دوستو اس کے بعد جو وہ سامنے ان کو شخص نظر آیا اس نے مزید تفصیلاً بتایا کہ میں وہاں کا حفاظتی ہوں، یعنی شہر ظالم کا میں حفاظتی ہوں، اور وہاں کے لوگوں نے کوئی ایسی مشین بنائی تھی جو کہ مستقبل کے ہر چیز دکھا سکتی تھی، یعنی کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اور انہوں نے خطرے سے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے خطرے سے وہ مشین بنا لی تھی اور اس سے دیکھ لیا کہ ہماری موت کیسے ہوگی اور وہ قید ہو گئے۔ یعنی کہ دوستوں انہوں نے دیکھا تھا کہ کوئی ایسی ہم مشین بنائیں گے جس سے ہم قید ہو جائیں گے، اور شہر کے لوگوں نے اپنے ہی فیوچر کے ڈر میں اتنا کھو گئے کہ وہ وقت کے اندر پھنس گئے، نہ وہ مر سکتے تھے نہ وہ جی سکتے تھے، صرف ایگزسٹ کرتے تھے۔ اور دوستو حسن نے کہا یہ تو قید جیسی زندگی ہے۔ حفاظتی نے جواب دیا یہ زندگی نہیں، یہ سزا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے سزا ہے جنہوں نے یہ مشین بنائی ہے۔ حسن چیخا مت کرو یہ بہت ہی غلط ہے۔ اور ہاں جی دوستو، لیکن عارض چپ رہا۔ پھر اس نے کہا اگر میں واپس چلا گیا تو یہ شہر ہمیشہ قید رہے گا، یعنی کہ حسن جو کہ سوچتا نہیں تھا اس نے کہہ دیا کہ یہ بہت غلط ہے اور وہ چیخنے لگ گیا۔ مگر دوستو عارض چونکہ سمجھدار تھا اور وہ شہزادہ بھی تھا، پھر اس نے کہا اگر میں واپس چلا گیا تو شہر ہمیشہ قید رہے گا۔ عارض نے مشین کی طرف قدم بڑھایا، ہوا تیز ہو گئی، یعنی کہ وہ مشین کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہوا تیز ہو جاتی ہے دوستو، یعنی کہ مشین کے قریب جو بھی جاتا ہے وہ خطرے کی علامت شروع کر دیتی ہے، اور عارض اس کے قریب جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے دوستو، یوں ہوتا ہے کہ ہوا بہت تیز ہو جاتی ہے اور خطرے کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں جی دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ اب آزاد کیسے ہوں گے، کہ ان کا کوئی تو حل ہوگا آزاد ہونے کا۔ وہ مزید بتاتا ہے، یعنی کہ جو آدمی آدھا اندھیرا اور آدھا روشنی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ مزید بتاتا ہے کہ جو اس مشین کو توڑ پائے گا، یعنی اس مشین کو جو توڑ پھوڑ کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا، تو پھر اس سے یہ سب لوگ آزاد ہو سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ مگر جو بھی اس کو آزاد کرانے جائے گا وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جائے، کیونکہ اس میں انسان مر بھی سکتا ہے۔ وہ دوستو شہزادہ اب جانے لگتا ہے، مگر حسن گھبرایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پہلے اور کہتا ہے تم نہیں جا سکتے۔ عارض نے اس کی طرف دیکھا اور کہا سچ ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، یعنی قربانی کے سوا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مگر دوستو ایک بہت ہی بڑی لائٹ ایکسپلوشن ہوتی ہے، آسمان ٹوٹنے جیسا لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دوستو جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قربانی مانگتا ہے تو وہ فیوچر کی جو مشین تھی وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میری طرف ہی آ رہا ہے، اور حسن بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے تم مت جاؤ وہاں بہت خطرہ ہے۔ مگر دوستو وہ حسن شہزادہ کہتا ہے وہ جو بھی خطرہ ہو پہلے وہ قربانی مانگتی ہے، اور جیسے ہی دوستو وہ یہ کہتا ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے اور آسمان ایسے لگتا ہے جیسے گرنے لگا ہے، یعنی اس پر جو کور چڑھا ہوتا ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ آسمان تو نہیں ہل رہا ہوتا ہے مگر اس جادو سے، یعنی جو اس پر کور چڑھا ہوتا ہے اور وہ ہلنے لگتا ہے اور سب کچھ ایسے ٹوٹنے لگتا ہے، اور دوستو گلیاں ہل رہی ہوتی ہیں، آسمان ٹوٹنے جیسا لگ رہا ہوتا ہے دوستو، اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ دوستو جب یہ سب ہوتا ہے، یعنی آسمان ایسا لگتا ہے گر رہا ہوتا ہے اور پہاڑ بھی گر رہے ہوتے ہیں، عمارتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اور زمین ہلنے لگتی ہے اور گلیاں ہلنے لگتی ہیں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہو۔ اور دوستو پھر اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ جب یہ گر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوستو جب دونوں اٹھتے ہیں تو یعنی پہلے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر ہوتے ہیں، یعنی عارض زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے اور حسن کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ شہر بدل چکا ہوتا ہے، لوگ واپس آ چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ حسن بھی وہاں تھا لیکن چپ۔ جب عارض واپس اپنے قلعے آیا تو بادشاہ کو ایسا لگا کہ یعنی کہ جب وہ واپس آتا ہے تو سب کچھ بدل ہو چکا ہوتا ہے، وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ عمارتیں کچھ بدل چکی ہوتی ہیں، سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے دوستو، وہاں کے لوگ سب واپسی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو جب عارض واپس اپنے قلعے پر پہنچتا ہے تو بادشاہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی سوال اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس سب سے کچھ حاصل کیا، یعنی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ یہی پوچھتے ہیں کہ تم نے اس سے سب کچھ حاصل کیا۔ عارض نے
بہت ہی نرمی آواز میں کہا، ہاں میں نے سیکھا کہ ہر راز کو کھولنا ضروری نہیں ہوتا۔ بادشاہ پھر مسکرانے لگتا ہے اور بادشاہ پھر چپ ہو جاتا ہے۔ دانیال نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں رسپیکٹ تھی۔ دوستو، عارض نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا کہ وقت کو سمجھنا انسان کی سب سے بڑی جیت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی سب سے بڑی ہار بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس نے اس سٹوری سے یہ سبق حاصل کیا اور اس نے اپنی زندگی علم اور سکون اور بہت ہی ادب سے گزار دی۔ دوستو، اس طرح شہر ظالم کا راز انسانی سوچ کے ایک حساب سے بن گیا، ایک ایسا کہانی جو ہر شخص کو یاد دلاتی ہے کہ ہر راز کھولنے کے لیے نہیں ہوتے، صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک دوسرے کے راز پتہ چل جاتے ہیں تو وہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس انسان کا یعنی کہ اس انسان کا پتہ چل جاتا ہے یہ کس سوچ کا مالک ہے اور یہ کیا ہے۔